اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے شاگردوں کو اور آپ کے اساتذہ کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز محترم، گرامی قدر دوستو، میرے پیارے پیارے بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ وقت تو میرے پاس ویسے تو بہت ہے، لیکن آپ کے پاس وقت قیمتی ہے، دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں۔ مختصر میں ان آیات کی تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی رحمت خاص سے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کا اظہار کر سکوں، اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلام پاک کے انوار سے مستفیض فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ لوگ اس پر تفکر کریں، غور و فکر کریں اور عقل و شعور سے کام لیں۔ اور اس کے بعد هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ دوسری آیت کون سی پڑھی تھی بھائی؟ یاد ہے نہیں؟ دوسری آیت قرآن پاک کی سورہ نور کی میں نے یہ تلاوت کی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس نور کی مثال یہ ہے کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ پوری آیات کا ترجمہ پڑھنا بہت زیادہ وقت طلب ہے، میں
وَيَضْرِبُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور پھر باقی علوم کا احاطہ کرنے والی ہستی تو اللہ ہی ہے۔ تیسری آیت کیا پڑے گی؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ سماوات میں اور ارض میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، یعنی زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے، یہ اختلافات جو ہے اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، دن رات کا تغیر ہے، اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے، صاحب عقل و فہم لوگوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی میں نے ارشاد کے مطابق جو کچھ بیان کیا ہے، یہ اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب صورتحال اس طرح بنی، لو انزلنا هذا القرآن، لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کر دیتے علی جبل، پہاڑوں کے اوپر، رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، خشیت سے، خوف سے لرزتے ہوئے بکھر جاتا ہے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ بھائی کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن کو اگر پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں، پہاڑ جو سخت ہیں، تو چٹانوں کی شکل میں اگر یہ قرآن کے اوپر نازل ہو جاتا تو وہ خشیت سے ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفہیم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری نوع انسانی کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے، پورے دانشوروں کے لیے اور پورے علماء کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ قرآن میں طاقت ہے، قرآن میں ایک طاقت ہے، ایٹم سے زیادہ طاقت ہے قرآن میں۔ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ اب آپ غور فرمائیں، قرآن نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہاڑ کے اوپر قرآن رکھ دیا جاتا ہے؟ پہاڑ کے اوپر تو آپ
10 کروڑ قرآن شریف رکھ دیں پہاڑ تو ہلے گا بھی نہیں، یہ ہلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے جو انوار ہیں، قرآن پاک کی جو تجلیات ہیں، قرآن پاک کے جو رموز ہیں، اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کا وجود ختم ہو جاتا۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن سر پہ بھی اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو دہراتے بھی ہیں، تو ہمارے اوپر لرزہ کیوں نہیں طاری ہوتا؟ کیوں ہم قرآن کی انوار و تجلیات کا دباؤ محسوس نہیں کرتے؟ کہ جی میں نے 20 قرآن پڑھ لیے، میں نے 10 قرآن پڑھ لیے، میں نے 100 قرآن پڑھ لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت ایزی سے لرز کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمارے تو کوئی نصیب بھی نہیں پھوٹتی، ہمیں تو کوئی وزن بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ہم ایک قرآن پڑھ لیتے نہیں پڑھ لیتے، ایک سپارہ پڑھ لیتے نہیں پڑھ لیتے، بتائیے کتنا وزن محسوس کرتے؟ اگر وزن محسوس کرتے ہیں تو آپ آدر رہے ہیں کہ وزن آپ محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب وزن محسوس نہیں کرتے۔ یہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، ایک توانائی ہے، ایک انرجی ہے۔ اس توانائی سے اگر آپ مسلمان امت مسلمہ، میں، آپ، ہمارے علماء کرام، ہمارے دانشور، ہمارے سائنٹسٹ واقف ہو جاتے تو وہ کیا دنیا کو زیر و زبر نہ کر دیتے؟ اور آپ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام قرآن کے انوار سے واقف تھے۔ آپ دیکھیں چند سالوں میں پوری دنیا پر اللہ کی حکمرانی ان ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے بندوں نے قائم کر دی۔ ہمارے نقصیر کیوں نہیں پھوٹتی؟ ہم کون سے مسلمان ہیں بھائی؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، نماز تو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کتنے مسلمان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے الحمدللہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کہ جو وہ قرآن پڑھتا ہو تو اس کی جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔
اس کی جسم کے خون میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، اٹھائے گا ہاتھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم پہاڑوں پر، پہاڑ سے کیا مراد، یعنی سخت سے سخت چیز پر قرآن کو نازل فرما دیتے تو وہ خشیت الہی سے لرز لرز پر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمارے پاس اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا بلڈ پریشر تو ہائی بھی نہیں ہوتا، ہم تھوڑا سا نمک زیادہ کھا لیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہمیں تھوڑا سا غصہ آ جائے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کوئی گرم دوا کھا لیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اب آپ اتنے میرے بہن بھائی بیٹی بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی خشیت کا اثر ہوتا ہے اور وہ لرزنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور ان کا ذہن اللہ کی عظمت و جلال سے جھک جاتا ہے اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے انوار و تجلیات کا اثر اللہ کرے ہوتا ہو، روح پہ ہوتا ہوگا، جسم پہ تو ہوتا نہیں۔ اور اگر جسم پر اثر ہونا ہی سب کچھ ہے، اب کہیں جی آگ پہ آگ ڈالو، حاضر دیکھو، پیر میں کانٹا چبھے، چبھنے کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے، ہوگا۔ لیکن اگر جسم میں سے جان نکل جائے، روح نکل جائے، توانائی ختم ہو جائے، اثر ہوگا؟ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ ہم سب لاشیں، ہم سب لاشیں ہیں، ہم مردہ سام ہیں، ہم مرے میں، ہم زندہ نہیں ہیں۔ زندہ ہوتے اثر ہوتا، مثلا ایک زندہ آدمی کو سوئی چبھی جاتی ہے، اثر ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ زور سے بولو سب۔ ایک آدمی کی چنگاری لگ جائے، ہاتھ جلتا ہے، اثر ہوتا ہے نا۔ یہ تو آپ چھوڑیں، چنگاری کو چھوڑیں، ایک آدمی آپ سے غصہ کرتا ہے، اثر ہوتا ہے؟ ایک آدمی آپ سے ہنس کے بات کرتا ہے، اثر ہوتا ہے؟ آپ کوئی کڑوی چیز کھاتے ہیں، اثر ہوتا ہے؟ آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں، اثر ہوتا ہے؟ تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس کا مطلب میں نہیں بتاتا، میرے سارے پہلی سب میں میرے سارے دانشور بھائی بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتائے
کہ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ جامی صاحب آپ کھڑے ہو کے ہوتا ہے، آپ بتائیں۔ جی بتائیں۔ اچھا، اب یہاں تشریف لیں، ان کو بھائی وہ دو لاؤڈ اسپیکر۔ جی سر، آپ نے جو فرمایا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس کو غور کر کے نہیں پڑھتے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا، یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ جی سر۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ ڈین کے عہدے پر فائز ہیں، یونیورسٹی کے، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اگر آپ اس کو قرآن کی طرح پڑھتے تو جی سر، تو اصل تو یہی ہے نا کہ قرآن کی طرح پڑھنا چاہیے۔ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ جی سر۔ عدالت میں نہیں کھائے، اگر آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، ایم اے پی ایچ ڈی جو بھی کچھ آپ نے کیا ہے، جی سر، اگر آپ میں یہ پورا مجمع قرآن کی طرح پڑھتا تو ہمیں ڈگری ملتی؟ جی نہیں مل سکتی۔ اچھا، جب ڈگری نہیں ملتی تو آپ کو یونیورسٹی میں نوکری ملتی؟ نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، نہ ملتی، بالکل۔ اچھا نہیں ملتی نا۔ اب بس ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ دیکھیے، یہ میرے اساتذہ میں ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں نے نہیں کہا، یہ ایک یونیورسٹی کا بڑا استاد کہہ رہا ہے کہ اگر ایم اے کی تعلیم کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو نوکری نہیں ملے گی۔ کیوں بھائی؟ یہی بات ہے نا؟ اچھا، اگر میں قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا تو جنت ملے گی؟ زور سے بولو، ملے گی؟ جنت کب ملے گی؟ سب زور سے بولو، جنت کب ملے گی؟ تو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی جنت کا مستحق ہے، ہر آدمی جنت کا مستحق ہے۔ بالکل ہے، ہونا بھی چاہیے، اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ۔ لیکن جب ہمیں بغیر سمجھے پڑھے ہوئے نوکری نہیں مل سکتی تو قرآن کو یہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا ہمارے اوپر تسخیر کائنات کے فارمولے منکشف ہو سکتے ہیں؟ اور جب نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں. یہ قرآن ہے. تو جب ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو تسخیر کائنات ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو. نہیں ہو سکتی. آسمان کا مقام آسمان ہے، یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ زور سے بولو. زور سے بولو نا یار. آسمانوں میں ہے نا. تو تسخیر آسمان تو ہوا نہیں، جنت کیسے مل جائے گی یار؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کی آیتیں ان لوگوں پر کھلتی ہیں جو عقل سے، فہم سے، شعور سے، دانشوری سے، دانائی سے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں. سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا تفکر کا نتیجہ نہیں ہے. اب تفکر کو آپ تفکر کہہ لیجئے، تحقیق کہہ لیجئے، ریسرچ کہہ لیجئے، کھوج کہہ لیجئے، تلاش کہہ لیجئے. جب تک سائنٹسٹ نے تلاش نہیں کیا اور تلاش کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ کر اس شاہراہ پر قدم نہیں بڑھایا تو سائنس ایجاد ہوئی، وجود میں آئی، تو پھر تسخیر کائنات تو اس تک ممکن ہے جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. آپ کہیں جی قرآن تو سمجھنا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ جب انگریزی پڑھنا سمجھنا آسان ہے تو قرآن سمجھنا کیوں آسان نہیں ہے بھائی؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں. بھائی میرا تو یہ تجربہ ہے، آپ سب لوگ بھی اس کے گواہ ہوں گے کہ بچہ جب 2 سال کا یا 2.5 سال کا ہوتا ہے تو اماں بسترے میں سے نکال کر روتے دھوتے اسے کپڑے پہناتی ہے، آدھا سوتا ہوتا ہے آدھا جاگتا ہوتا ہے، ابا کندھے پہ لاد کے اسکول میں جا کے پھینک آتے. نہیں کرتے؟ اسکول میں بچہ روتا رہتا ہے، روتے روتے میں سو جاتا ہے. کیا ایسے نہیں ہوتا؟ تو آپ قرآن کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں. وہ جناب وہ بچہ روئے دھوئے کچھ کرے، اماں سردی ہو گرمی ہو اولے پڑتے ہوں بارش ہوتی ہو زلزلہ آتا ہو کچھ ہو، بچے کی اسکول کی ناکہ نہ ہو، بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن قرآن کی ناکہ ہونی چاہیے. آپ سب لوگ میرے دوست ہیں، میرے بچے ہیں، کیا